برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف لاتے ہیں ہاں جی رقیب اللہ پیر صاحب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے حضور صاحبزادہ حاج محمد سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جولا فرما ہوئے۔ اب وہ تشریف لاتے ہیں جانشین غزالی زماں حضرت صاحبزادہ حامد سعید صاحب کاظمی، وہ جلوہ فرود ہوتے ہیں۔ آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان شان نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ خطاب کے فوراً بعد دستار بندی ہوگی۔ جزاکم اللہ، تھوڑا سا دور رہے تو بہتر ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل، صدر محفل اور جانشین حضور محدث اعظم حضرت محترم قاضی فیض رسول صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور شیخ الحدیث و تفسیر فاضل جلیل عالم نبیل آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا فضل سبحان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ماشاءاللہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، علماء کرام کا جم غفیر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے، اور طالع بیدار کی ضمانت ہے کہ مجھے حضرت کے عرس مبارک کی محفل میں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ اور یقیناً جو جانتے ہیں ان کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صرف اپنے اعزاز کی خاطر یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے یہ لمحات گویا یوں کہیے کہ زندگی کا حاصل ہیں، کہ مجھے اس ہستی کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے جس کا نام الحمدللہ عشق رسول کی علامت ہے، اور جس کو دنیا علم و فضل کے حوالے سے جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہماری ان نسبتوں کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ میں حضرت قبلہ قاضی فیض رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکر گزار کہ انہوں نے محبتوں کے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا اور مجھے یاد بھی فرمایا اور کچھ کہنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ مجھے
زیادہ دیر آپ کی سماعتوں کا امتحان نہیں لینا. ابھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ طلبہ جو اب علماء میں شامل ہو گئے ہیں ان کی دستار بندی کا بہت ہی ایمان افروز منظر آپ نے دیکھنا ہے. تو صرف میری چند مجبوریوں کے باعث حضرت نے کرم فرمایا، مجھے پہلے اجازت عطا فرمائی. چند لمحات میں اپنی گزارشات سمیٹنے کی جسارت کروں گا. رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری فرمایا. وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں. وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر بھی نہیں تھی. اس کے لیے کوئی فنڈز کی فراہمی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ سب کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا. نہ یہ فساد ہوتا، نہ ہنگامے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے، نہ فتوے لکھے جاتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے جاتے، نہ یہ شر ہوتا. تو کتنے سکون سے زندگی گزر جاتی، سب صراط مستقیم پر ہوتے. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ بہت سپرفیشل سوچ، بہت سطحی سوچ ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی بلکہ انبیاء کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. دیکھیے انسان جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک معاشرتی جانور ہے. وہ بستیاں بساتا ہے، شہر آباد کرتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورتوں کے گھیرے پھیلے ہوئے ہیں. ہم تقسیم کار کرتے ہیں، اپنے اپنے ذمے اپنے کام لیتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں تو زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے. آپ دیکھیے ہمارا معاشرہ ہے تو کوئی ہوگا جو زمین سے خوراک اگائے گا، کوئی ہوگا جو کپڑا بنے گا، کوئی ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، اسی طرح کوئی ہوگا جو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرے گا، اور کوئی ہوگا جو جوتا بنائے گا، کوئی ہوگا جو برتن بنائے گا. آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایک شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ ہو، زندگی کتنی مشکل ہو جائے. ایک حجام اگر ایک نائی فیصل آباد میں نہ ہو تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. تو ہماری ضرورتوں کے گھیرے چونکہ پھیلے ہوئے ہیں تو ہم مل جل کر رہتے ہیں، تقسیم کار کرتے ہیں اور اس طرح زندگی گزر جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے جب مل جل کر رہیں گے تو کہیں مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا، کہیں ہنگامہ بھی ہوگا، کہیں فساد بھی ہوگا. تو اس فساد کو طے کرنے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، کوئی قانون بھی چاہیے، کوئی ضابطہ بھی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ قاعدے اور قانون جو ہیں یہ انسانوں کے معاشرے کا ایک لازمی جز ہیں اور اس کے بغیر انسانی معاشرے کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کی طرف ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو پورے ملک کے لیے کوئی ایک قانون بنانا ممکن ہی نہ ہوتا. کوئی بھی شخص کہہ دیتا جی مجھے تو یوں وحی آئی ہے، تو آپ کس طرح اس کو ریفیوٹ کرتے، اس کی تردید کیسے کرتی؟ پورے ملک کے لیے قانون بنانا ممکن نہ ہوتا. دوسری بات دیکھیے، اپنا حال تو ہم سب جانتے ہیں نا، ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا جو ہماری خواہشات کے خلاف ہوتا، ہماری مرضی کے برعکس ہوتا، جس میں ہمیں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہوتا، تو ہم میں سے کتنے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے اس حکم کی یقیناً بے عین ہی اسی طرح تعمیل کر دیتے؟ بہت سے تعمیل کرتے بھی صحیح، لیکن کچھ وہ بھی تو ہوتے جو درمیان میں ڈنڈی مارتے یا ڈنڈا مارتے. ذرا وہ وقت یاد کیجئے جب مدینۃ الرسول میں، مدینۃ المنورہ میں جب حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی تو یارو چشم فلک نے وہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی میں شراب پڑی تھی اور شراب پیش کرنا یہ آداب میزبانی میں شامل تھا، وہ اس کے اندر وہ شراب مدینے کی نالیوں میں بہہ رہی ہے. کسی نے چھپا کر بچا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے اور کوئی اس نقصان پر کف افسوس بھی نہیں مل رہا ہے، کوئی باتیں بھی نہیں بنا رہا ہے. حکم کی تعمیل کر رہا ہے لیکن اس پر کوئی دل میں کف افسوس بھی نہیں مل رہا ہے. لیکن آج ہم سوچیں
کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا احکام ہے، لیکن اس کے باوجود شراب کی بھٹیاں چلانے والے وہ بھی تو ہم ہیں، اور شراب بیچنے والے بھی تو ہم ہیں، پینے پلانے والے بھی تو ہم ہیں، اور اس سے نفع پانے والے بھی تو ہم ہیں۔ تو اب سوچئے کہ اگر آج کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے آتا جو ہماری خواہشات کے برعکس ہوتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو اس کو تسلیم کرتے؟ ابھی تو اللہ کے انبیاء کے ذریعے ہمیں احکام ملتے ہیں، تو چلیے ہمیں غلطی بھی کریں، کہیں کوتاہی بھی ہو، گناہ بھی ہو، تو در توبہ کھل جاتا ہے، ہم معافی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، اور اس کے دریائے رحمت کو جوش دلاتے ہیں، وہ کرم فرماتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ وہی نازل ہو رہی ہوتی ہماری طرف، پھر کس کو معافی ملتی؟ پھر تو ہم سب یقیناً بہت بری طرح سزا کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، تو انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ اب آقا کریم حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد اب در نبوت تو بند ہو گیا، تو اب کیا لوگوں کو ہدایت نہیں چاہیے؟ ہدایت تو چاہیے۔ اب وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ اب ہدایت ملے گی علماء کے ذریعے اور اولیاء کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ جب علماء اور اولیاء مل کے چلتے ہیں تو پھر معاشرے کی اصلاح صحیح طور پر ہوتی ہے، اور وہاں پر الحمدللہ نیکی کا، اچھائی کا اور اسلام کا اور شریعت کا بول بالا ہوتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، اللہ تو ہر جگہ ہے نا، لیکن ہر جگہ اللہ کا چرچا نہیں ہوتا۔ اللہ کا چرچا وہیں پہ ہوتا ہے جہاں اللہ والے پہنچتے ہیں۔ آپ یہیں کا سوچ لیجئے، حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کیا یہاں پہ کیا اللہ نہیں تھا؟ کیا یہاں پر اللہ والے نہیں تھے؟ لیکن آپ سوچئے حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں جلوہ فگر ہونے کے بعد لگتا ہے کہ تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ اب آج جہاں پر بھی یا رسول اللہ کی صدا سنائی دیتی ہے، کم از کم فیصل آباد اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کے اندر کہیں بھی جب مسلک حق اہل سنت کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کا آغاز حضور قبلہ محدث اعظم کی ذات سے ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ انسان تو مٹی کا پتلا ہے نا، کثیف انسان ہے، تو کثیف انسان کو فرشتے نوری مخلوق ہیں، جن ہیں ناری مخلوق ہیں، یہ لطیف مخلوق کی موجودگی میں کثیف انسان کو یہ اشرف المخلوق کیوں بنایا گیا؟ میں ایک مشکل سا جملہ بول رہا ہوں، علماء کی طرف روح سخن نہیں ہے، علماء تو جانتے ہیں، عوام سے عرض کر رہا ہوں کہ مشکل سا جملہ بول رہا ہوں لیکن اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو ہماری کتابوں میں ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ایک تاریک کمرے میں ہوں، ہر طرف تاریکی ہے، روشنی کی کوئی کرن نہیں آ رہی، لیکن بس فرش پر روشنی کا ایک دائرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب فرش پر روشنی کا دائرہ تو دکھائی دے رہا ہے لیکن روشنی کا پتہ نہیں چل رہا آ کہاں سے رہی ہے، تو آپ ٹریس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کمرے میں اگر کوئی گرد آلود کپڑا آپ جھاڑ دیں، کوئی مٹی اڑا دیں کمرے کی فضا میں، تو جس راستے سے روشنی گزر رہی ہے اس کے راستے میں جب مٹی کے گرد کے ذرے آئیں گے تو سارا راستہ جگمگا جائے گا۔ روشنی تو وہاں سے پہلے بھی گزر رہی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے راستے میں جب مٹی آئی ہے، گرد آئی ہے، کثافت آئی ہے تو وہ راستہ روشن ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے۔ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے، تو تجلیات الہی کو ظاہر ہونا تھا نا، انوار الوہیت کو ظاہر ہونا تھا نا، اس کے لیے کثافت درکار تھی، تو وہ انسان کی تخلیق میں رب کائنات نے رکھ دی ہے۔ تو اس لیے انسان کے ذریعے سے پھر اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ والے جہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر اللہ کا چرچا ہوتا ہے۔ اور معاف کیجئے، یہ میں بات ذرا مکمل کرنے کے لیے چند منٹ اگر حضرت زیادہ ہو جائیں تو اس کے لیے میری پہلی معذرت قبول کر لیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے، کثافت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہو، آپ کار میں جا رہے ہیں اور شیشہ اس کا بند ہے، آپ کوئی چیز پھینکنا چاہتے ہیں تو آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ہاتھ شیشے سے ٹکرایا تو آپ کو خیال آیا اوہ شیشہ تو بند تھا،
پھر آپ نے جلدی سے وہ شیشہ کھولا اور چیز جو پھینکنی تھی پھینک دی. وہ اس شیشے کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ اس لیے کہ وہ اتنا صاف تھا، شفاف تھا کہ اس کے وجود کا احساس نہیں ہوا. اس شیشے کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مٹی لے کے گارا بنائیے، اس شیشے پر لیپ دیجئے، شیشہ ظاہر ہو جائے گا. ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ شیشہ لے کے آپ کسی آئینہ گر کی دکان پر پہنچ جائیے اور اس سے کہیں کہ بھائی اس شیشے کو سیکل کر دیں، اسے پالش کر دیں. وہ اس کے ایک طرف مسالہ لگائے گا، وہ مسالہ بھی کثیف ہوتا ہے، وہ پیالی میں رکھا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ مسالہ اس کی کثافت اور ہے، وہ مٹی کے گارے کی کثافت اور ہے. مٹی کا گارا لگایا تھا تو وہ شیشہ اندھا ہو گیا تھا، لیکن یہ مسالہ لگایا ہے تو شیشہ آئینہ بن گیا ہے. تو آئینے اور شیشے کا فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا. شیشہ وہ ہے جس سے روشنی اس گزر جاتی ہے، اور آئینہ وہ ہے جس میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں. تو اگر اس پہ وہ مسالہ لگا کے پالش کریں گے، سیکل کریں گے، وہ شیشہ آئینے میں تبدیل ہو جائے گا. حضرات مکرم، کثافت تو دونوں ہے، لیکن ایک وہ ہے جس سے شیشہ اندھا ہو گیا ہے، ایک وہ جس سے شیشہ آئینہ ہو گیا ہے. اور آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سامنے روشنی آئے تو بڑھ جاتی ہے. کبھی لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، گھپ اندھیرا ہو تو آپ ایک موم بتی ویسے کمرے میں جلا لیں، یا پھر موم بتی جلا کر ڈریسنگ ٹیبل پر شیشے کے آئینے کے سامنے رکھ دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب روشنی آئینے کے مقابل ہوتی ہے تو بڑھ جاتی ہے. تو یارو، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن جب ایسی جگہ پہ کوئی ایسی ہستی آتی ہے جس کا شیشہ دل آئینہ بن چکا ہوتا ہے، تو جب انوار الوہیت اس کے آئینہ دل سے منعکس ہو کے آتے ہیں تو پھر وہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہاں اللہ کا چرچا ہونے لگتا ہے. تو حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ یہ انہی ہستیوں میں سے ہیں جن کا شیشہ دل آئینہ بنا ہوا تھا. وہ یہاں تشریف فرما ہوئے اور آج تک وہ روشنی وہ آنکھوں کو جگمگا رہی ہے. میں صرف نصیحت کے طور پر آخر میں ایک بات عرض کر کے اور پھر میں آپ سے رخصت کا خواستگار ہو جاؤں گا. یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، کسی شہر میں رہتے تھے. ذرا اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں، آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ کھوٹا سکہ، کھرا سکہ یہ صرف محاوروں کی باتیں ہیں، حقیقتاً نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے کوائنز دیکھے نہیں نا. لیکن جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں وہ سکے ہوتے تھے اور کھوٹے بھی ہوتے تھے. حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ فلاں شہر کے اندر ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے، پینگے بڑھانے والے، اس کے قرب کے درجات و مراحل طے کرنے والے. تو وہ اپنی روزی کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے. ایک دن ایک نوجوان ان کے پاس گیا اور ایک کھوٹا سکہ دے کے دال روٹی مانگی. اب وہ ان بزرگ نے وہ سکہ لے کے لوٹ پلٹ کے دیکھا. اب نوجوان سوچ رہا ہے کہ بھئی ابھی واپس کر دیں گے، سکہ تو کھوٹا ہے، اس کے بدلے تو کچھ نہیں مل سکتا. لیکن بڑا حیران ہوا کہ جناب دیکھ بھال کے وہ سکہ گلے میں ڈال دیا اور دال روٹی دے دی. اب نوجوان نے یہی کنکلیوڈ کیا، یہی نتیجہ اخذ کیا کہ لگتا یہ ہے بوڑھے ہو گئے ہیں نا، عمر خاصی ہو گئی ہے، ضعیف ہے، تو ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہے. ذرا پریٹینڈ کرتے ہیں، ذرا دکھاوا کرتے ہیں کہ ہاں بھئی دیکھ رہا ہوں، تاکہ لوگ کھوٹے سکے چلانے نہ لگے نا. تو ان کو پتہ نہیں چلتا، صرف دکھاوا کرتے ہیں، ورنہ کھوٹے سکے کے بدلے دال روٹی کیوں دیتے. تو گھر جا کے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا بھئی اگر کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا تو ضائع نہ کریں، بلکہ فلاں جگہ وہ بوڑھا آدمی وہ دال روٹی بیچ رہا ہے، جا کے وہاں سے دال روٹی کھا لیں. اچھا، گھر والوں نے بھی آزمایا، گئے، کھوٹا سکہ دیا، دال روٹی مانگی، انہوں نے دیکھا، بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی. اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کھوٹے کرے گا. انہوں نے جناب اپنے پڑوسیوں، ہمسایوں کو، دوستوں کو، احباب کو، عزیزوں، رشتہ داروں کو بتایا. خوب کھوٹے سکے چلے وہاں پہ اور ان کے پاس ڈھیر لگ گیا کھوٹے سکوں کا. حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے، اور میں صرف یہ سوچ کے ان کو واپس نہیں کرتا تھا کہ اگر میں واپس کروں گا تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ اس کو شرمندہ کریں گے، تانے دیں گے. تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک بوڑھے آدمی کو، ایک بزرگ آدمی کو دھوکہ دے کے تو کھوٹا سکہ چلانا چاہتا تھا. تو تیرے بندوں کو کوئی شرمندہ نہ کرے، ان کو ندامت سے بچانے کے لیے میں وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا، ان کو سودا دے دیتا تھا. تو مولا
اب میرا بھی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے. میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، لیکن مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں. لیکن مولا اگر اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں حاضری کے خیال سے گھبرایا ہوا نہیں ہوں، ڈرا ہوا نہیں ہوں، خوف زدہ نہیں ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں میں تو تیرا کمزور، ناتواں، بے حیثیت بندہ ہوں، میری اوقات کیا ہے. اگر میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے لے لیتا تھا، ان کو سودا دے دیتا تھا، تو مولا تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے. تو مولا پھر مجھے بھی تیری رحمت پر یقین ہے کہ تو میدان محشر میں اپنے اس گناہگار خطاکار بندے کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور میرے ایک کھوٹے سکے قبول فرما لے گا. واقعہ تو آپ نے سن لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت و ریاضت پہ غرور نہیں ہوتا. ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو بس اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، اور رب کائنات بھی پھر ان کے بھروسے کا اس طرح بھرم رکھتا ہے کہ دنیا ان کی عظمت کے سامنے پیشانی خم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور پھر ان کا اس طرح چرچا ہوتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کو برس ہا برس گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی یاد میں محفلیں سجتی رہتی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہتا ہے، اور ان سے تعلق لوگوں کے لیے عزت اور عظمت کی ضمانت بن جاتا ہے. رب کائنات اپنے کرم سے ہمیں ان ہستیوں سے رشتے جوڑنے اور ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر حضرت قاضی صاحب کا شکر گزار، انہوں نے اس خوبصورت محفل میں یاد فرمایا. انشاءاللہ العزیز وہ مجھے بھی احسان شناس پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.